بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف کو قوم کا باپ قرار دیا تھا، جس کو باپ کہتے تھے اسی کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں۔ فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا انٹرویو، کہا اقتدار سے محرومی کے بعد پی ٹی آئی اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ مضموم مقاصد کے لیے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات رونما کیے گئے۔ قومی املاک پر حملے اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کے واقعات ایک حقیقت پر مبنی ہیں۔ پی ٹی آئی کی سیاست ایک ذات کے لیے ہے، انہیں ملک کی کوئی فکر نہیں۔ ملک استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ قومی محاذ پر کامیابیوں سے پی ٹی آئی کی پریشانی اور بیزاری بڑھ گئی ہے۔ تحریک انصاف نے ملکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کی۔ یہ سنجیدہ لوگ نہیں، ذاتی مفادات کے لیے ترلے کر رہے ہیں۔ عوام باشعور پی ٹی آئی کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا۔ انتشار کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ پاکستان کے برطانیہ کے ساتھ اہم سفارتی، عسکری اور معاشی تعلقات ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس، اہم فیصلوں کی منظوری۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چیمپئنز ٹرافی سے منسلک ضروری انکم ٹیکس کی چھوٹ دے دی۔ ٹیکس چھوٹ کھیلوں کے ایونٹس کی میزبانی کے بین الاقوامی معیارات کے تحت دی گئی ہے۔ کویت کو بھیڑ اور بکریوں کی تجارتی برآمد پر پابندی کا معاملہ مؤخر۔ وزارت تجارت سے سمری پر مزید تفصیلات اور وضاحت طلب۔ پاور ڈویژن کے لیے ترقیاتی اخراجات کی مد میں 6.859 ارب روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ منظور۔ پاکستان اب ایک اور مارشل لاء کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ عوام بہتر مستقبل کا مطالبہ کرنے کے لیے حق بجانب ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر، کہا کہ پاکستان کا مستقبل آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ اور صحافت سے وابستہ ہے۔ والدہ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا۔ جمہوریت کے فوائد لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ بے نظیر کو کئی بار نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، وہ بلا خوف سیاست میں حصہ لیتی رہیں۔ ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ پاکستان میں خواتین کے لیے آگے آنے کا راستہ کھولا۔ آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی ایک خاتون ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی زندگی پاکستان کا کل بہتر بنانے کے لیے تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے آمریت کے دور میں سیاسی قیدیوں کے حوالے سے آمریت کی تائید کی۔ ان کا کہنا تھا دنیا میں دوہرے معیار ہیں، جہاں کچھ ممالک کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے جبکہ دوسروں کو اس سے روکا جاتا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ برطانیہ۔ آرمی چیف کو برطانوی فوج اور ڈیپ ریکی اسٹرائک بریگیڈ میں جدت پسندی پر بریفنگ۔ آرمی چیف نے برٹش آرمی کے مختلف سسٹمز، اے آئی ٹیکنالوجی کا بھی مشاہدہ کیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس، عدالتی احکامات کی روشنی میں مصطفیٰ عامر کی آج قبر کشائی۔ پولیس افسران اور عدالت کی بنائی ہوئی کمیٹی موقع پر پہنچ گئے۔ مواش گھوٹ قبرستان میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ مسخ شدہ لاش کو 12 جنوری کو لاوارث قرار دے کر عیدی حکام کے حوالے کیا گیا تھا۔ عیدی حکام نے 16 جنوری کو امانتاً لاش کی تدفین کر دی تھی۔ عام انتخابات 2025 سے لے کر 2024 میں مبینہ دھاندلی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ نے الیکشن ٹریبیونل پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ میرے حلقے میں دھاندلی سے متعلق الیکشن ٹریبیونل تبدیل کیا جائے۔ انتخابی عذرداری کیس کی سماعت حاضر سروس جج کے ٹریبیونل میں بھیجی جائے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس آج۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس کا 9 نکاتی ایجنڈا جاری۔ خیبر پختونخوا بزنس رولز 1985 میں ترمیم ایجنڈے میں شامل۔ اوقاف کے لیے گرانٹ کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کا میلہ کل سجے گا۔ صدر کے عہدے سمیت 3 نشستوں پر 7 امیدوار مد مقابل۔ صدر کے عہدے کے لیے عاصمہ جہانگیر گروپ کے ثاقب اکرم گوندل اور حامد خان گروپ کے آصف نسوانہ میں مقابلہ ہوگا۔ سیکرٹری کی نشست پر 2 امیدواروں فاروق الیاس چیمہ اور قاسم اجاز سمرہ میں جوڑ پڑے گا۔ سندھ ہائی کورٹ لاپتہ افراد کی گمشدگی کے مقدمات درج نہ کرنے پر برہم۔ پولیس کو مقدمات درج کرنے کا حکم۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے ریمارکس میں کہا درخواست گزار مقدمات کے اندراج کے لیے متعلقہ تھانوں سے رجوع کریں۔ عدالت نے شہریوں کی بازیابی سے متعلق اقدامات کر کے 18 مارچ کو رپورٹ طلب کر لی۔